بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ اس وقت دنیا ایک تیسری عالمی جنگ کے خطرے سے دوچار ہے، اور جو مسلمانوں کے دشمن ہیں وہ ان میں فرقہ وارانہ بنیادوں پر اختلافات پیدا کر کے مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ یہ کوئی میں ایسی سنی سنائی بات نہیں کر رہا، اب تو اس کی جو ایویڈنس ہے اس سازش کی وہ امریکہ سے ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور یہ جو ایویڈنس ہے یہ ہمیں پرووائڈ کی ہے ایک بہت ہی معروف امریکی صحافی ہیں ٹکر کارلسن۔ تو ٹکر کارلسن جو ہیں ان کا ذکر ہم نے پہلے بھی کیا تھا، لیکن اب انہوں نے بتایا ہے کہ جو کچھ اسرائیلی حکومت میں شامل لوگ ہیں جو کہ نیتن یاہو کے بہت قریب ہیں، وہ کس طریقے سے مسجد اقصیٰ کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ تو ٹکر کارلسن کی ذرا یہ ایک چھوٹی سی کلپ سن لیجیے۔ Israeli rabbi, Joseph Misrach, describing how Israel should take advantage of a then ongoing conflict with Iran, much less intense than the current conflict we're seeing with Iran, to destroy the Dome of the Rock and Al-Aqsa. Watch this. If it was up to me, the last time when they shot hundreds of missiles, I would pretend that one missile came from Iran and shoot it down. You know? Then all the Arabs will go against Iran and it will be the end of the problems. You make them fight with each other, this bunch of lunatics. Never too late. You deal with a bunch of cowards. Shoot it down into the Dome of the Rock and Al-Aqsa. Destroy what's on what the Israelis call the Temple Mount on the foundation stone. Destroy it and blame the Iranians. And that has the effect, as you just heard him say, of turning our enemies against each other. دیکھیں، ایک امریکی صحافی جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے اسرائیل میں سازش تیار کی جا رہی ہے کہ مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کے لیے میزائل خود اسرائیلی چلائیں گے، لیکن الزام لگا دیں گے ایران پر، اور پھر عرب ممالک جو ہیں وہ ایران پر حملہ کر دیں گے۔ اور دوسری طرف جو کچھ امریکی سینیٹرز ہیں وہ کھلم کھلا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے ایران پر حملہ کیا ہے یہ ہماری مذہبی ذمہ داری ہے، یہ ایک مذہبی جنگ ہے۔ سینیٹر لنڈسے گراہم کیا کہہ رہے ہیں، ذرا سنیں۔ This is a religious war. Who wins it at the end of the day? Do the radical Islamic terrorists who want to kill all the Jews because God told them to? Who want to kill me because I'm an infidel? Who want to purify Islam, to reject moderation and make everybody a jihadist? تو ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، اور دوسری طرف پاکستان میں ہماری قومی اسمبلی نے اور سینٹ نے آج اوپر تلے چند گھنٹوں کے درمیان نیب ترمیمی بل منظور کر لیا ہے، اور اس بل کو منظور کرنے کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو نیب کے موجودہ چیئرمین ہیں ان کی مدت ملازمت ختم ہونے والی تھی، تو اس میں ان کو ایکسٹینشن دینے کے لیے 3 سال کی ایکسٹینشن دینے کے لیے بل منظور کرنا بہت ضروری تھا۔ تو تیسری عالمی جنگ کے خطرے میں نیب کا ترمیمی بل جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، وزیر پارلیمانی امور، اور ڈاکٹر نثار جٹ صاحب جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ تو طارق فضل چودھری صاحب، یہ ایک طرف دنیا جو ہے وہ ایک تیسری عالمی جنگ کے خطرے سے دوچار ہے، مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، اور ہم نے آج سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں چٹکی بجاتے ہوئے نیب کا ترمیمی بل منظور کر لیا، تو یہ ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب، سب سے پہلے جو آپ نے جو بھی یہ کلپس دکھائے ہیں اور اس میں جو بیت المقدس کے حوالے سے ایک سازش کی جا رہی ہے، اس پہ بات تو میں نے اس پہ کرنی ہے، لیکن میں چند سیکنڈ میں بھی یہ بات بتا دوں جو آج آپ نے نیب بل کے حوالے سے قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں جو بل پاس ہوا ہے، ترامیم پاس ہوئی ہیں۔ دیکھیں، یہ جو ساری سچویشن ہے اس خطے کی 2 دن متواتر اس پہ قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں بحث ہوئی ہے۔ تمام جماعتوں کو مکمل موقع دیا گیا کہ وہ اس پہ اپنا اظہار خیال کریں، ان کی رائے جو ہے ہمارے لیے بڑی مقدم ہے۔ اور اس کے بعد کل پرائم منسٹر صاحب نے جو ہماری تمام اسمبلی میں موجود جماعتیں ہیں ان کے پارلیمانی لیڈرز کو اور اس کے علاوہ سینئر لیڈرز کو پرائم منسٹر ہاؤس دعوت دی کہ تاکہ انہیں بریف کیا جا سکے گورنمنٹ کی طرف سے سچویشن پہ اور ان کی رائے لی جا سکے۔ انفارچونیٹلی اپوزیشن نے اس میں بائیک آؤٹ کیا، جو کہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ بڑا افسوسناک ہے۔ حالانکہ رانا ثناءاللہ صاحب اور میں اپوزیشن لیڈر صاحب کے چیمبر گئے تھے، اور لیڈر آف اپوزیشن ان دا سینٹ اینڈ دا نیشنل اسمبلی دونوں کو مل کے دعوت دی تھی کہ آپ اس بریفنگ میں شریک ہوں، کیونکہ یہ بریفنگ جو ہے یہ نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے ہے، یہ گورنمنٹ کی کوئی بریفنگ جو ہے اپنے ذاتی معاملے کے لیے نہیں تھی۔ خیر وہ نہیں ہے، بہرحال وہ بریفنگ ہوئی تمام سینئرز کی، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب تھے، بلاول صاحب تھے، دیگر جتنی ہماری اتحادی جماعتیں ایم کیو ایم تھی، ہمارے اور اتحادی ان کے سربراہ
اور پارلیمانی لیڈر موجود تھے، تو بڑا اچھا ایک سیشن تھا اور اس میں اچھی رائے آئی. تو اس پہ تو ہم کام کر رہے ہیں. لیکن یہ جو آپ نے کہا نیب امینڈمنٹ، یہ کوئی اسپیسیفکلی اس لیے نہیں ہے کہ چیئرمین نیب ریٹائر ہو رہے ہیں. یہ جو امینڈمنٹ ہے اس میں 3 اور بھی کلازز ہیں جو کہ امینڈمنٹس ہیں. اس میں جو بیل ہے اس کے حوالے سے ہے. اس میں آپ کو ایک اور اپرچونٹی دی گئی ہے کہ سپریم کورٹ میں جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے وہاں پہ بھی ہائی کورٹ کے بعد آپ اپیل کر سکتے ہیں، بیل میں جا سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قانون سازی یہ کوئی پرسن اسپیسیفک نہیں ہے. قانون آتے رہتے ہیں، شخصیات بدلتی رہتی ہیں، گورنمنٹس بدلتی رہتی ہیں، لیکن لا موجود رہتے ہیں. تو لہٰذا یہ بہتری کی ایک نیت ہے. آگے جا کے دیکھیں، اللہ بہتر کرے مزید. جو آپ نے یہ سچویشن دکھائی ہے یہ بڑی گمبھیر صورتحال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ صرف پاکستان کو نہیں، تمام مسلم امہ کو جاگنے کی ضرورت ہے، اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے. ایران کے اوپر جب اٹیک ہوتا ہے تو آپ دیکھیں پاکستان واز دا فرسٹ کنٹری جس نے اسے کنڈیم کیا. ہمارے ساتھ 2 اور ممالک نے اس کو کنڈیم کیا. یہ آواز جو ہے پوری دنیا سے آنی چاہیے. اب اس میں ایک اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ایران نے جو باقی ہمارے عرب ممالک ہیں، JCC کنٹریز، مشرق وسطیٰ جسے آپ کہتے ہیں، ان کو جس طریقے سے انوالو کیا اور وہاں پہ جو راکٹ اور وہاں پہ جو ڈرونز چلائے، اس سے جو وہاں پہ کیفیت بنی ہے وہ بڑی ہی تشویشناک ہے. اور ہم اس سے بہت زیادہ کنسرن ہیں کیونکہ سارے ہمارے برادر اسلامی ممالک ہیں. اور میر صاحب، اگر ہم آپس میں اسلامی ممالک کے اندر یہ کھینچا تانی اور یہ رسا کشی اور تناؤ کی کیفیت اور ایک دوسرے پہ میزائل اور ڈرون پھینکنے شروع ہو گئے، تو یہی تو دشمن چاہتا ہے. جو آپ کے عالم اسلام کے اور اس خطے کے دشمن ہیں وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو آپس میں انگیج کریں، آپس میں آپ کو لڑائیں. اور خدا نہ خواستہ یہ اگر چیز ایکسپینڈ کرتی ہے اور مزید ممالک اس میں شامل ہوتے ہیں تو پھر یقیناً جو آپ نے بات کی ہے کہ تیسری عالمی جنگ، اس کی طرف یہ بات بالکل جا سکتی ہے. جی ڈاکٹر نثار جٹ صاحب، آپ کیا سیٹسفائیڈ ہیں جو قومی اسمبلی کو جن امور کو ڈسکس کرنا چاہیے اس کی بجائے نیب ترمیمی بل منظور کیا گیا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ میر صاحب. میر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ جو ایران وار ہے، ایران وار کے ساتھ ساتھ جو آپ کا فلسطین کا ایشو ہے، غزہ امن معاہدہ ہے، اور خاص طور پہ یہ جو ابھی آپ نے ٹرکلر کیلسن کی جو سٹیٹمنٹ سنائی ہے بیت المقدس کو شہید کرنے کی، میرا خیال ہے کہ یہ بڑا واضح نا سورہ المائدہ میں رات کو پڑھ رہا تھا. میں نے اس کی تفصیل میں جانا چاہا، سن 2000 کی ہسٹری کا تو چل ایک دنیا میں، تو قرآن شریف میں نا سورہ المائدہ نے بڑا واضح نا میں یہ سوچ رہا تھا کہ مسلمان کو مسلمان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کہ نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، انفارچونیٹلی ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو عرب ممالک ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ اپنی پوزیشن مستحکم نہیں ہے، وہ بالکل کلیئر نہیں ہے کہ وہ کس جگہ کھڑے ہیں. وہ اسرائیل سے بھی ان کی جو ہے وہ بات چیت ہے اور دوسرے طرف بھی ان کی بات چیت ہے. یہ ایران کا جو اگر خدا نہ خواستہ اسرائیل آ کر یہاں پر قابض ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے، امریکہ اس کا نقصان کس کو ہے؟ اس کا سب سے بڑا نقصان ہم لوگوں کو، پاکستان، عرب ممالک کو، جو خلیجی ممالک ہیں، ان لوگوں کو ہے. کبھی عرب نے یہ سوچا ہے کہ ہم اس کا راستہ روکتے، یہ وار ہونے ہی نہ دیتے، یہاں تک ہم اس نیز تک پہنچنے ہی نہ دیتے؟ ہم لوگوں نے بالکل اس کو بائی پاس کیا، اس کو نظروں سے اوجھل کیا. ہم اپنے اس میں لگے ہوئے ہیں اور وہ اسلامک وار لڑ رہے ہیں. میر صاحب، اگر یہ کوئی کہتا نا کہ یہ نیوکلیئر کی وار ہے، یہ اپنا طاقت کی، میں بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں. یہ پیورلی ایک ریلیجیس وار ہے جو اسرائیل نے بڑی خاموشی سے، تاریخ اٹھا کر آپ دیکھ لیں، 2002 کے بعد 2000 سال پہلے یہ جو یہود تھے ان کو نکالا گیا تھا حضرت موسیٰ کے دور سے لے کر، وہ ساری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ اس کا رویہ ہے. اور یہ گریٹر اسرائیل یہ اس کا رویہ ہے، اور نیتن یاہو اس کا جو ہے وہ کرتا. لیکن نیتن یاہو نے تو یہ جنگ اب امریکہ پہ مسلط کر دیا نا. اور امریکی سینیٹر دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے لنڈسے گراہم کا بیان سنوایا. جی میرے صاحب دیکھیں، کل جو سینٹ میں جو ایران پہ وار کا جو سینٹ میں بل آیا ہے وہ مسترد ہوا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو دیکھا جائے تو کثرت رائے تو پھر ان کے ساتھ نہ ہوئی، ٹرمپ کے ساتھ نہ ہوئی، اس وار کے ساتھ نہ ہوئی، انہوں نے مسترد کیا. لیکن جو لوگ حمایتی ہیں اس وار کے،
ان کا نظریہ تو آپ کے سامنے آ گیا نا. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ ریلیجس وار ہے, اور امریکہ بھی یہ چاہ رہا ہے, امریکہ بھی اپنے موٹیویشن یہ کر رہا ہے اپنے فوج کو اور جن کو کہ یہ ہماری ایک اپنے ریلیجس وار ہے ان کے. اور یہ دیکھیں سینیٹر کارمر کا میں آپ کو بیان سنواتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو بائبل کی بنیاد پر یہ ہم اس جنگ میں اسرائیل کو سپورٹ کریں. ذرا سنیں, یہ ان کا موقف ہے. بہت سے جو امریکن سینیٹرز ہیں وہ ان سے اتفاق نہیں کرتے. Listen, the United States and Israel are ironclad partners. We need them in the Middle East. We need them to be strong. We have a biblical responsibility to them as well as an allied responsibility to Israel. We should never sever that relationship, particularly to the benefit of killers like Iran. اچھا, اب یہ جو ٹرمپ ہے نا, اس کے ارد گرد کس قسم کے لوگ ہیں؟ یہ جادو کرنے والے لوگ بھی ہیں. آپ حیران ہو رہے ہوں گے, یہ جادو جو ہوتا ہے کالا جادو, یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوتا, ہندوستان میں اور بنگلہ دیش میں نہیں. یہ ٹرمپ نے بھی اپنے سٹاف میں لوگ شامل کیے ہوئے ہیں جو جادو کرتے ہیں. ذرا ایک جھلکی آپ دیکھیں. And strike until you have victory. For every enemy that is aligned against you, let there be that we would strike the ground, for you will give us victory, God. I hear a sound of abundance of rain. I hear a sound of victory. I hear a sound of shouting and singing. I hear a sound of victory. The Lord says it is done. The Lord says it is done. In the corridors of heaven, victory, victory. For angels are being released right now. Angels are being dispatched right now. They're coming here. They're coming here in the name of Jesus from South America. They're coming here. I hear the sound of victory. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, یہ کس قسم کے لوگوں سے ہمارا پالا پڑا ہوا ہے؟ ان کے بارے میں کوئی تبصرہ کرنا تو میرے بات سے تو باہر ہے کہ یہ کیا انداز ہے اور کیا یہ نہیں, سوچ لیکن ہے. دیکھیں آپ تشویش میں مبتلا نہیں ہو گئے. دیکھیں صورتحال تو میں بات سمجھتا جادو ہوں ٹونے کہ کی طرف جا رہی تشویش ہے. سے بہت آگے چلی گئی ہے. اور یہ جادو ٹونا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو دو سینیٹر آپ نے اس سے پہلے دکھائے ہیں جو پہلے سے ایک مذہبی وار ڈکلیئر کر رہے ہیں اور دوسرے کہہ رہے ہیں کہ بائبل کی بنیاد پہ ہم جو ہے وہ بھی ظاہر مذہبی رنگ انہوں نے دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو آخر میں یہ خاتون جو مذاق خیز حرکتیں کر رہی تھی اس سے زیادہ خطرناک وہ بیانات ہیں. وہ بیانات زیادہ خطرناک ہیں چونکہ وہ لوگ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دائیں بائیں ہیں اور وہ انہیں اس طرح کے مشورے دے رہے ہیں کہ آپ مذہبی بنیادوں کے اوپر ایک جنگ جو ہے اس کو چھیڑیں, تو اس کا پھر انجام کیا ہے؟ آپ سوچیں کہ اگر اس بنیاد کے اوپر آپ دنیا میں ایک ڈیوائڈ پیدا کریں, اور ظاہر ہے امریکہ جو ہے ایک سپر پاور ہے, اس کے پاس وسائل ہیں, اس کے پاس ہتھیار ہیں, اور اگر وہ اپنی اس جو دنیاوی طاقت اللہ نے اسے دی ہے, باقی طاقت تو اللہ کی ذات کے پاس ہے, جو میں دنیاوی معاملات کی بات کر رہا ہوں, تو اس میں اگر وہ اس بنیاد کے اوپر دنیا میں یہ ڈیوائڈ پیدا کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت دور رس اور بہت خطرناک نتائج مرتب ہوں گے. پھر یہ واضح ایک ڈیوائڈ ہو جائے گی, ایک واضح ایک لائن اس سے پہلے دنیا میں ہوا ہے, اور وہ جنگیں جو ہیں وہ ڈیکڈز تک لڑی گئی ہیں, اور اس میں پھر جتنا نقصان ہوا ہے, پہلے تو وہ جنگیں جو ہے وہ گھوڑوں پہ اور تلواروں پہ ہوتی تھیں, وہ ایک خاص ریجن تک ہوتی تھیں, پھر بھی بہت زیادہ واسٹ میجورٹی آف دی ارتھ وہ پھیلی ہیں. تو اب جس سکیل کے اوپر جنگیں ہیں جو آپ کے پاس ویپنز آف میس ڈسٹرکشن میں انہیں کہوں گا, اصل میں عراق پہ تو الزام تھا اور جھوٹ تھا امریکہ نے جو حملہ کیا, تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اس سوچ کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں تقسیم پیدا کی جائے تو وہ بہت خطرناک ہے اور اس کے نتائج کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے جی ڈاکٹر صاحب؟ میں تو حیران ہوں ڈاکٹر صاحب, کریں انجام کیا ہوگا؟ پوری مسلم دنیا میں سے کسی نے کوئی اس وار کے لیے کی تیاری کی ہوئی ہے؟ کوئی ایک ملک کا نام بتائیں. ایک ایران تھا, تھوڑی بہت تیاری کر رہا تھا, اس کو آپ لوگوں نے مار مٹ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو وہ مذہبی جنگ بنا رہے ہیں تو ہماری کوئی تیاری نہیں ہے. ہماری کیا تیاری ہے؟ ہمارے پاس ایٹم بم ہے, ہمارے پاس ایک پاکستان کے پاس ہے نا, سعودی عرب کے پاس کیا ہے, عراق کے پاس کیا ہے, دوسرے ممالک کے پاس کیا ہے. میر صاحب یہ باتوں سے جنگ نہیں لڑی جانی. آپ دیکھیں نا, عالم یہ ہے کہ رات کو ایران میں عراقی کرد جو ہے انہوں نے حملہ آور ہونے کی کوشش کی ہے, ایرانیوں پہ حملہ کرنے کی. اگر یہ حالات رہے میر صاحب, میں اس سینیریو میں بالکل سیٹسفائی نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم خسارے میں چلے گئے. اور سورہ المائدہ, پھر میں بار بار سورہ المائدہ کا ریفرنس اس لیے دے رہا ہوں کہ قرآن شریف میں سورہ المائدہ میں آج کے دن کے لیے کہا گیا تھا کہ اسرائیل کا ساتھ, یہود کا ساتھ دے گا کرسچن, ٹھیک ہے, اور وہ دے رہا ہے. یہ ٹرمپ کا جو بیان ہے, وہ سینیٹر کا جو بیان ہے, یہ اس سے ریلیٹ کر رہا ہے.
مسلمان ان میں سے نہیں ہو سکتا. مسلمان اپنے نہیں، لیکن قرآن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر وہ کوئی آپ کو تنگ نہیں کرتا تو آپ بھی اس کو تنگ نہ کریں. جو آپ کو تنگ کرتا ہے آپ اس کے خلاف ضرور جنگ کریں. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ بھی اس میں کہا گیا ہے کہ تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے. بالکل ٹھیک ہے. ایران نے کیا تنگ کیا؟ کیا ایران کو جینے کا حق نہیں تھا؟ کیا ایران کو اپنی اس کا کتنے عرصے سے اس نے تکلیفیں برداشت کر کے، اگر وہ آج اس پوزیشن پہ آیا کہ جی میں اپنے، کس کو کیا پتا کہ وہ نیوکلیر پاور اگر بنا بھی رہا ہے تو وہ کیا جنگ کے لیے بنا رہا ہے؟ وہ تو اپنی بجلی کے بحران کے لیے بھی بنا سکتا تھا. خطے میں اس نے ترقی نہیں کرنی، اس نے اپنا لوہا منانے کی کوشش کی. سمندر کس کا ہے؟ بحیرہ روم کس کا ہے؟ چلے آپ یہ بتائیں نا کہ ہم پاکستان میں کیا کریں. سر پاکستان، بالکل میر صاحب دیکھیں، پاکستان میں ہم بڑی نا ہم نے ہمارے تعلقات عرب ممالک سے بھی ہیں، ایران سے بھی ہیں، اور خوش قسمتی سے طاقتور بھی ہم ہیں. یہاں پر ہماری وائس جو تھی نا، آواز، وہ لاؤڈ ہونی چاہیے تھی، بالکل کلیئر ہونی چاہیے تھی. ہم اپنی پوزیشن کو کلیئر کرتے، ہمیں اس بات کا گمنڈ ہونا چاہیے تھا ہمارے پاس ایٹمی طاقت ہے. اگر اسرائیل نے ہمارے خطے میں چھیڑ چھاڑ کی تو ہم اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیں گے، جس میں ہم مکمل ناکام گئے ہیں. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنا کل دیکھتے ہوئے اپنی آواز کو اٹھا دینا چاہیے. اور عرب ممالک کی ہم مجبوری ہیں. عرب ممالک میں کسی کے پاس ایٹمی طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس طاقت ہے. لیکن ہماری ایٹمی طاقت اپنی حفاظت کے لیے ہے. سر تو پھر سعودی عرب نے آپ کے ساتھ کس بات کا معاہدہ کیا ہے؟ میں سعودی انٹیلیجنس کے سابق چیف ہیں پرنس ترکی الفیصل، جو کہ منسٹر بھی رہے ہیں ان کی حکومت میں. انہوں نے بڑی ہی واضح بات کی ہے. ترکی الفیصل نے، انہوں نے CNN پہ انٹرویو دیا ہے کرسٹینا مانپور کو. وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں. Forget normalization, let alone what Israel is doing in Gaza and the West Bank. This is Netanyahu's war. It is definitely Mr. Netanyahu who, as you mentioned, 7 trips to America, and obviously he somehow convinced the president to support his views. He wants to change the constitution of Israel to allow him to undertake whatever he wants to do without check. یہ جو ترکی الفیصل صاحب نے جو سٹینڈ لیا ہے وہ تو صاف صاف کہہ رہے ہیں نیتن یاہو کی وار ہے، اور یہ تو اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کے سخت خلاف ہے. سب پھر لڑے نا، آئے نا، میدان میں آئے نا. جی تو میدان میں کیوں نہیں آتے؟ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، یہ جو جذبات ہیں نا نثار جٹ صاحب کے، یہ صرف ان کے ذاتی جذبات نہیں ہیں، یہ بہت سے پاکستانیوں کے جذبات ہیں. سر بہت سے نہیں، 25 کروڑ عوام کی یہ جذبات ہیں. آپ نے نیوکلیر طاقت رکھتے ہوئے بھی اگر ڈرتے رہنا ہے کہ یہ چل نہ جائے تو کرنا کیا اس کا؟ 25 کروڑ میں سے 10-15 نکال دیں جو پاکستان میں اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کو، ریکگنائز کرنے کو کمپین چلاتے رہے ہیں. کل پرسوں بھی لوگ کالم لکھ رہے ہیں کہ جی یہ ایران جو ہے یہ اس کے ساتھ صحیح ہو رہا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، کوئی آپ تو پبلک کے آدمی، آپ کو احساس ہے پبلک اوپینین کیا ہے؟ میرے صاحب بالکل مجھے احساس ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہم گورنمنٹ میں ہیں اور ایک ذمہ دار حکومت ہے، اور ذمہ داری کے ساتھ آپ نے آگے چلنا ہے. میں نے اس سے پہلے آپ کے پروگرام میں یہ بات کہی ہے، کیٹیگوریکلی یہ بات کہی ہے کہ سب سے پہلے وہ ملک پاکستان تھا جس نے جب ایران کے اوپر حملہ ہوا تو اسے کنڈیم کیا اور بڑے شگاف الفاظ میں کیا. لیکن اپوزیشن میں ہوتے ہوئے آپ جو مرضی بیان بازی کریں، جذباتی تقریریں کریں، آپ جو دل میں آئے کہیں. آپ آج کہہ سکتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کہہ سکتے ہیں کہ جناب ایٹم بم نکالیں اور فلاں فلاں ملک میں جا کے پھوڑیں، یہ کہہ سکتے ہیں، میں نے روک بھی نہیں سکتا، اور اپوزیشن میں یہ ان کا رائٹ ہے. میں ان کا جواب دینا. لیکن مجھے یاد ہے کہ ایک بیان المرصوص ہوا، اس میں انڈیا کو ہم نے چاروں شانے چت گرایا، ایک عبرتناک شکست دی اسے پوری دنیا کے سامنے. انڈیا کی جگہ سائی ہوئی اور آج تک وہ اپنا زخم چاٹ رہا ہے، اور پاکستان پہ اپنی پراکسیز کے ذریعے کبھی فاٹا اور کبھی بلوچستان میں اب وہ دہشت گردی کروانے کی کوشش کر رہا ہے. اس سے پہلے جو ایک حکومت تھی اس میں ایک وزیر اعظم تھے. جب انہیں آج کے وزیر اعظم جو اس وقت لیڈر آف اپوزیشن تھے یہ کہا کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے اور پاکستان کے خلاف اس کا جارحانہ رویہ اور اس کا جواب دیا جائے، تو اس وزیر اعظم نے اجلاس میں کھڑے ہو کے کہا تھا قومی اسمبلی میں کلپ کو چلائیں کہ کیا کروں گا آپ بتائیں، حملہ کر دوں انڈیا پہ؟ میں کلپ کیسے چلاؤں؟ نہیں چلا سکتا. چلے میں نے بتا دیا ہے نا، لوگ سمجھ گئے ہیں کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں. لوگ یہ بھی سمجھ گئے ہیں کہ کس کا کلپ آپ نہیں چلا سکتے، کس کا کلپ ہم نہیں چلا سکتے. آپ نہیں چلا سکتے. میں تو اس کو بتا رہا ہوں نا، اس کے الفاظ دہرا رہا ہوں. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں کہ الفاظ تھے، میری بات کی تائید تو کر رہے ہیں نا کہ اس نے کہا بتائیں آپ انڈیا پہ حملہ کر دوں. میں نہیں کر سکتا، میرے پاس وسائل نہیں ہے جو بھی ہے.
تو یہ اس وقت کی بہادری تھی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حکومت آج میں ہوتا ہے اسی جماعت کے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بم نکالیں اور فلاں فلاں ملک پہ چلائیں. نہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ بم مار دیں یار، دیکھیں ڈاکٹر صاحب اس طرح نہیں کرتے، اس طرح نہیں، یہ مسلط کر رہے ہیں آپ یہ میری رائے کو میری بات کو مسلط کر رہے ہیں. میں اس کا آرگیو کروں گا آپ کی بات کے بعد. میں نے ایک بریک لینی ہے جی، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے کے دوران معاملات بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں. پہلے ڈاکٹر صاحب آپ بولیں گے، پھر نثار جٹ صاحب. نہیں معاملات اس سے پہلے بھی ٹھیک ہیں. پہلی بات ہم دونوں پیٹی بھائی ہیں، ڈاکٹر صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں، دونوں ڈاکٹر ہیں اور اپنی اپنی جماعت ہے، اپنے اپنے نظریات ہیں، لیکن وفاداری اور ایک دوسرے کے لیے تحمل، برداشت اور عزت یہ سیاست کا ایک دستور ہے اور یہ رہنا چاہیے. باہمی رسپیکٹ ہونی چاہیے اور یہ ہے الحمدللہ. میں صرف یہ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ آپ کو دے رہا تھا کہ جو ایٹمی اثاثوں کی بات ہوئی ہے، ایٹمی اثاثے پاکستان کی حفاظت کے لیے اور پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے. ایسا نہیں ہے کہ جہاں کہیں کوئی اشتعال انگیزی کی بات ہو، جہاں اس طرح کی بات ہو کہ آپ کو کوئی جذباتیت کی بات ہو اور آپ کہیں نہیں میں تو ایٹمی ملکوں میں یہ کرنے لگا ہوں. بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے. پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی خود مختاری، اس کی حفاظت ہماری اولین ذمہ داری ہے. اور ہماری افواج پاکستان بھی جس طرح قربانیاں دے رہے ہیں اور ذمہ داری کے ساتھ اس فریضے کو سر انجام دے رہے ہیں، وہ سب کے سامنے ہے. باقی ہمارا بالکل دفاعی معاہدہ ہے سعودیہ کے ساتھ. جہاں جہاں حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے جس حد تک جانا پڑا پاکستان جائے گا. میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ کلیئرٹی اور کوئی بھی نہیں. واہ جی کیا بات کر دی جی. یہ میر صاحب کس کو نہیں پتا کہ حرمین شریفین کے لیے ہر مسلمان جو ہے وہ اس کے جذبات کیا ہیں. تو وہ تو ہم حاضر ہیں، جذبات نہیں، عملی لبیک ہے اس پہ تو چلو دو رائے ہم سب اتفاق کرتے ہیں. شکر الحمدللہ. ایسا کوئی نہیں کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کسی ایک نقطے پہ آپ کا اتفاق نہیں. بیت المقدس اور مدینہ منورہ کے لیے ہم بالکل ہماری مدینہ منورہ تینوں مقامات، دو مقامات ہیں، اپنا خانہ کعبہ اور بیت المقدس کو تو اب آپ قوم یہ سننا چاہتی ہے کہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے بھی آپ میں کوئی اتفاق ہے میر صاحب میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں خلیجی ریاست میں کسی ملک کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، نہ فوجی نہ نیوکلیئر. واحد ایک تنہا ملک کھڑا ہے پاکستان جس کے پاس یہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مشکل وقت میں جب ہم عرب ممالک کے کام آتے ہیں نا، تو اس وقت خطے میں اگر اسرائیل کی آمد ہے تو پاکستان کو خلیجی ممالک میں جا کر یہ باور کرا دینا چاہیے کہ اسرائیل کا راستہ روکیں اور ہر صورت روکیں. اور یہ ایران کے لیے نہیں، یہ پاکستان کے لیے. خدا نخواستہ میر صاحب میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیں مر سب نے جانا ہے. یہ جو ہے نا چھٹیز کہہ رہی ہے کہ آپ کے سر کے اوپر جو ہے نا تیار شدہ جنگ کھڑی ہے. انڈیا کے عزائم آپ کے سامنے، افغانستان کا کردار آپ کے سامنے آ گیا. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو انڈیا کی جو ملاقات اسرائیل کی جو ہوئی ہے، یہ اس ایران وار سے 2 دن پہلے یہ بہت کچھ بتا کے چلی گئی ہے. ٹھیک ہے، ہمیں تو یہ بھی تو بتا رہی ہے کہ بھائیو پاکستان کی حکومت اور اپوزیشن آپ بھی ذرا اپنے معاملہ ٹھیک کریں آپس میں. جی بالکل ہونے چاہیے، اچھی باتیں ہونے چاہیے. کس طرح ہونے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، آپ کے پروگرام میں یہیں پر بیٹھے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے آپ کے سامنے ایک کمٹمنٹ کی تھی. یہ کمٹمنٹ انہوں نے شاہد خٹک کے ساتھ بھی کی تھی، یہ انہوں نے میرے ساتھ بھی کی تھی. جی میں آپ کی ملاقات کراؤں گا خان سے، چلیں اس کا جواب دے دیں. جی میر صاحب دیکھیں، حکومت کو ہو گیا عمران فوبیا، یہ یہاں سے نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم ان کو کہتے ہیں کہ ادھر وہاں جہاں پر ہم آپ کا کردار ہے وہاں پر جائیں، ادھر جائیں. اب آپ لوگوں نے جو ہمارے ساتھ کرنا تھا آپ لوگوں نے کر لیا، اور آپ جو کرنے جا رہے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے. ٹھیک ہے نا، اس طرح معاملہ چلیں گے نہیں. لیکن ایک بات میں آپ کے پروگرام میں کلیئر کٹ کہہ دوں کہ ڈاکٹر صاحب کی آپ کے پروگرام میں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ پاکستان کی طرف گرم ہوا بھی چلے، ان کو یا اسٹیبلشمنٹ کو یا فوج کو ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سیسا پلائی دیوار کی طرح پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. آج کا جو وقت ہے وہ وقت ہے پوری دنیا میں پاکستان اپنی ایٹمی طاقت، اپنی صلاحیت کو اجاگر کرے اور اسرائیل کا راستہ روکے. اگر ہم ناکام گئے، اگر ہم اپنی کھیلتے رہے، عرب ممالک اپنی کھیلتا رہا، تو یہ ہمارے خطے میں بہت نقصان ہوگا. جی آخری بات سر. میر صاحب ایک بات جو خلیجی ریاستوں کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنگی تیاری کے حوالے سے ان ریاستوں نے وہ تیاری نہیں کی ہوئی. پیشتر نے جو ہے آؤٹ سورس کیا ہوا اپنا دفاع، سب کو پتہ ہے.
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سینیریو اس وقت پیدا ہو چکا ہے اس پورے خطے میں، یہ بڑا الارمنگ ہے اور سب کے لیے ایسی صورتحال ہے کہ جس کا کسی نے دور دور تک سوچا بھی نہیں تھا۔ آج میرے بہت سارے دوست جو قطر میں ہیں، بحرین میں ہیں، دبئی میں ہیں، بزنس مین ہیں، تگڑے بزنس مین ہیں، یقین کریں ان کے الفاظ کیا ہیں، اور مجھے اس بات پہ خوشی بھی ہوئی، اپنے ملک پہ مزید فخر ہوا۔ انہوں نے کہا کہ آج اس پورے خطے میں سب سے محفوظ مقام جو ہے، سب سے محفوظ جگہ وہ پاکستان ہے۔ آج وہ یہ سوچ رہے ہیں، شاید اس سے انشاءاللہ پاکستان کے لیے کچھ اور ایوینیوز کھلیں، وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے۔ اس میں دبئی نہیں جاتے۔ پیسے لے کے گئے تھے، اب وہ واپس لانے کے چکر میں ہیں۔ واپس لانے کے چکر میں ہے، اب مزید جو انویسٹمنٹ یہاں سے جا رہی تھی وہ بھی رکیں گی، جو گئی ہیں وہ بھی واپس آئیں گی۔ تو خیر وہ تو ایک الگ میں نے کہا سبجیکٹ ہے، لیکن یہ چیزیں ساری جو ہیں گول پوسٹ چینج ہوں گے، سب کو سوچنا پڑے گا کہ ہم کیا سوچ کے بیٹھے تھے کہ ہم بالکل محفوظ ایریا ہیں، ہمارے خلاف کو کچھ ہو نہیں سکتا، اور یہ دنیا کے سب سے محفوظ جگہیں ہیں، ہمارے برادر بھائی ہیں سارے، اور ہم نے، میں نے کل بھی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا کہ ہم نے نہ اس جنگ کا حصہ بننا ہے، نہ کسی کے پلڑ میں اپنا وزن ڈالنا ہے، ہم نے ایک اسلامی ملک اچھے پڑوسی کا کردار ادا کرنا ہے، امن کی بات کرنی ہے اور ڈی ایسکلیشن کی بات کرنی ہے۔ یہ جو اس وقت تناؤ اور جنگ کی آگ بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے، اس کے شعلے بجھانے ہیں ہم نے۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا، اور یہاں پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں، ہم بات کریں گے یہ جو آبنائے ہرموز ہے اس کو بلاک کر دیا گیا، اس کے پاکستان کی اکانومی پہ کیا اثرات پڑیں گے، اس پہ ہم بات کریں گے ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب کے ساتھ ایک بریک کے بعد۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آپ جانتے ہیں کہ بھارت سے ایک ایرانی بحری جہاز جنگی مشقوں میں شرکت کے بعد واپس آ رہا تھا، امریکہ نے اس کو تباہ کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ جو آبنائے ہرموز ہے اس کو بھی بلاک کرنے کی وجہ سے کافی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو امور ہیں اس پہ ہم گفتگو کریں گے ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب کے ساتھ، جو کہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف میری ٹائم افیئرز کے پریزیڈنٹ ہیں۔ بہت شکریہ ریئر ایڈمرل صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو ایران کا بحری جہاز تباہ کیا گیا ہے، جو کہ انڈیا کی نیوی کے ساتھ مشقیں کر کے واپس آ رہا تھا، اس کی تباہی کے بارے میں انٹرنیشنل لا کی روشنی میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی بہت شکریہ حامد صاحب فار ہیونگ می۔ انٹرنیشنل میری ٹائم لا، بلکہ اس کو لا آف دی آرمڈ کانفلکٹ کے تناظر میں دیکھا جائے گا، کیونکہ جب دو کنٹریز بیلیجرنٹس ہوتے ہیں، آپس میں جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، تو لا آف دی آرمڈ کانفلکٹ اپلائی ہوتا ہے۔ اس کے اندر آج کل وہ زمانہ نہیں رہا کہ جنگ ڈکلیئر کی جائے، ایک پراپر وار ڈکلیریشن ایشو نہیں ہوتے۔ تو جب بھی دونوں ملک حالت جنگ میں ہوتے ہیں تو وہ ایک جو ملٹری ٹارگٹس ہے، جو ایلیجیبل ٹارگٹ ہو اور فیزیبل ٹارگٹ ہو، اس کو وہ ٹارگٹ کرنے کا اپنا حق استحقاق رکھتے ہیں۔ تو اس کے تناظر میں لا آف دی آرمڈ کانفلکٹ میں تو یہ بات ٹھیک ہے، مگر اس میں کچھ گرے زون بھی ہے، کیونکہ یہ آلدو وار ڈکلیئرڈ نہیں تھی، کوئی وار زون ڈکلیئرڈ نہیں تھا، اس لیے یہ سینکڑوں میل دور تھا وار زون سے، اور ایک انٹرنیشنل واٹر میں ایک نون ایکسرسائز سے نکلا اور ٹرانزٹ کر کے وار زون کی طرف آ رہا تھا، یہ بھی نہیں کہ کہیں وہ بھاگ رہا تھا۔ تو اس میں کچھ کمپلیکیشن ڈیفینیٹلی آئیں گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایران اپنا کیس کیسے پلیڈ کرتا ہے۔ اچھا، لیکن جاوید اقبال صاحب، انڈین میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا میں بات ہو رہی ہے انڈین ڈبل گیم کی، کہ انڈیا جو ہے اس کی یہ ذمہ داری تھی کہ اگر اس نے بحری مشقوں میں ایک ایرانی بحری جہاز کو بلایا تھا تو اس کی جو سیف ریٹرن تھا وہ انڈیا کی ذمہ داری تھی۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی سیف ریٹرن کے بارے میں تو شاید ذمہ داری اس طرح سے نہیں بنتی، لیکن اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے انڈیا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ان دی انڈین اوشن ریجن کا ایک دعویٰ کرتا رہا ہے، اور وہ یہ دعویٰ امریکہ کے بلبوتے پہ کرتا رہا ہے، اور وہ ایک انڈو پیسفک اسٹریٹجی ہے جس میں انہوں نے چائنا کے گرد گھیرا ڈالنا ہے، جس کو کنٹینمنٹ بھی ہم کہتے ہیں۔ تو اس کے پس پردہ بے تحاشا ایگریمنٹس ہوئی ہیں، جس میں انٹیلیجنس شیئرنگ ایگریمنٹس ہیں، ان کے لاجسٹک سپورٹ ایگریمنٹ ہیں۔ تو ان سب تناظر میں اگر دیکھا جائے تو اور یہ کوئی ایسی انٹیلیجنس بھی نہیں تھی، ایک نون تھا، ایک ڈکلیئرڈ ایک شپ ایکسرسائز میں پارٹیسپیٹ کر رہا تھا، لیکن جب وہ سیل کر گیا تو ظاہر ہے کہ وہ اس وقت وہ انڈیا کی سرویلنس میں تھا، اور اس میں کوئی بعید نہیں کہ اس کی لیٹسٹ پوزیشن وغیرہ شیئر کی گئی ہو، بیکاز میری ٹائم ڈومین اویئرنیس کے جو نیٹ ورکس ہیں وہ ان دونوں کنٹریز کے کامن ہیں،
इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के तनाजुर में। अच्छा, अब ये बताइए कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और पाकिस्तान नेवी जो है उसका इस हवाले से क्या किरदार है? जी हमें साहब, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जैसे इंसान की शारग होती है, इसी तरह अगर समुद्री दुनिया को देखा जाए, समुद्री तजारत को देखा जाए, तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ दुनिया की मुआशी शारग है। यहाँ से दुनिया का 20% तेल, LNG और डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोलियम ऑयल प्रोडक्ट्स जो कि निकलती हैं और दुनिया को सप्लाई होती हैं, ख़ास तौर पे फार ईस्ट जिसमें चाइना, जापान, साउथ कोरिया और इंडिया जैसे बड़े ममालिक शामिल हैं। तो इसलिए इसके ऊपर कोई भी इनसिक्योरिटी, इंस्टेबिलिटी या उसका वॉर जोन में आ जाना या वॉर डिक्लेयर हो जाना, ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, बल्कि एक अर्थक्वेक में कहूँगा, एक मैरीटाइम इकोनॉमिक अर्थक्वेक है कि जो यहाँ पे अगर जंग छिड़ जाए तो क्योंकि ब्लॉकेड हो गया है, तमाम तिजारत रुक गई है इस वक्त, तकरीबन 300 प्लस ऑयल टैंकर जो हैं वो इस वक्त स्ट्रैंडेड हैं हुर्मुज़ के अंदर भी और बाहर भी। इसमें पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जी पाकिस्तान का, आप जानते हैं कि हमारा मईशत का इन्हिसार भी समुद्री तिजारत पर है और तकरीबन तेल को अगर हम देखें हम हमारी 80% के लगभग ज़रूरियात हुर्मुज़ से आने वाले तेल से पूरी होती हैं, जो हम सऊदी अरेबिया से और कुछ हम UAE से भी लेते हैं। तो इस पे काफ़ी असर पड़ेगा, लेकिन जैसे कंटिजेंसी प्लानिंग में इस तरह के सिनेरियोस को कैटर फॉर किया जाता है, तो हुकूमत पाकिस्तान ने भी प्लानिंग कर रखी है। हमारे पास ओगरा ने जो स्टैटिस्टिक्स रिलीज की हैं उसमें 28 दिन का हमारे पास तेल का रिजर्व मौजूद है। LPG प्रोडक्ट्स का 12 दिन का रिजर्व मौजूद है। और अभी कल ही की खबर थी कि हमने सऊदी अरेबिया पेनिनसुला में एक ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन मौजूद है, वो इसी तनाजुर से बनाई गई थी कि अगर हुर्मुज़ में कोई क्राइसिस हो जाए, कोई ब्लॉकेड हो जाए, वॉर डिक्लेयर हो जाए, तो जो तेल के जो उनके जो ज़खायर हैं, जो तेल के पैदा करने वाली रिफाइनरीज हैं, वो उनकी ईस्ट कोस्ट पे हैं, पर्शियन गल्फ के अंदर। तो वहां से उस पाइपलाइन के जरिए तेल जो है वो रेड सी में उनकी याम्बू पोर्ट तक पहुंचाया जाता है। तो वहां से हुकूमत पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट से ये एग्रीमेंट हो गया है और एक एश्योरेंस उन्होंने दी है कि यहाँ से हमें तेल सप्लाई किया जाएगा। मगर इसमें एक थोड़ी सी कबाहत भी है जी कि जो तेल का वॉल्यूम है 20 मिलियन बैरल तेल जो है वो रोजाना हुर्मुज़ से निकलता है। 10% जो है वो मैक्सिमम वो इस ऑयल पाइपलाइन से ट्रांसफर हो सकेगा। तो एक अनार 100 बीमार के उस तनाजुर में देयर विल बी एक पूरी खरीदारों की एक लाइन होगी, लेकिन उसमें जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के रिलेशनशिप्स ऐसे हैं कि स्ट्रेटजिक नेचर का रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप है, तो हमें इसमें अश्योर किया गया है कि हमें पाइपलाइन से तेल मुहैया किया जाएगा। इसी तरह UAE से भी ये एश्योरेंसेस हैं। अच्छा, ये बताएं सर कि आपकी राय में ईरान की बहरिया जो है उसके बारे में ट्रंप साहब कह रहे हैं कि हमने इसको मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया है, क्या ये बात दुरुस्त है? और मजमूई तौर पे आपको क्या लगता है ईरान कितनी देर तक रेजिस्ट कर सकेगा, कितनी देर तक मुजाहमत करेगा? जी हामिद साहब, ईरान की बहरिया को दो एस्पेक्ट से देखना जरूरी है। एक तो उनकी जो रेगुलर नेवी है, दूसरी उनकी IRGC नेवी है जो रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की जो नेवी है, और इसी तरह उनकी आर्म फोर्सेस में भी ये और एयरफोर्स में भी ये स्प्लिट पाया जाता है। तो जो ईरान की जो बहरिया है उसमें बड़े जहाज हैं, जैसे पाकिस्तान नेवी के पास जहाज हैं, तो उसको तो काफी हद तक टारगेट किया जा चुका है, क्योंकि बड़े जहाज की विजिबिलिटी होती है और काफी उनको डैमेज हुआ है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स कर रहा है। मगर उनकी IRGC नेवी एसिमेट्रिक वॉरफेयर के लिए बनाई गई थी, और इसी सिनारियो को पेश नजर रखते हुए ईरान ने इस पे साल इन्वेस्टमेंट की। ये उनकी नेवी छोटी बोट्स, फास्ट अटैक क्राफ्ट, जिसपे मिसाइल्स, रॉकेट लॉन्चर्स हैं, और अब तो ऑटोमेशन के ज़माना आने के बाद अनमैन्ड सी ड्रोन्स हैं। आप समझ लें कि फास्ट तेज़ रफ्तार कश्तियाँ हैं कि जो अनमैन्ड हैं, उनके ऊपर एक्सप्लोसिव लगा हुआ है और वो जाके जहाज़ों से टकरा सकती हैं। इसी तरह उनकी कोस्टल मिसाइल बैटरीज हैं जो कि कहीं भी छुप सकती हैं, उनको हम मूव कर सकते हैं ताकि वो डिटेक्शन में अगर आ भी गई हैं तो उसको एक जगह से फायर करके दूसरी जगह लेके जाया जाए। इसके अलावा आपनाए हुर्मुज़ को माइन करने की जो समुद्री बारूदी सुरंगें हैं वो बिछाने की ईरान के पास बेपनाह ताकत है। आपको याद होगा कि 1980 की दिहाई में ईरान इराक की जंग के दौरान एक टैंकर वॉर
छिड़ी थी कि जो ऑयल टैंकर्स जो आ रहे थे, जो ईरान और इराक की रिस्पेक्टिव इकोनॉमीज को सपोर्ट कर रहे थे, तो दोनों मुल्क एक दूसरे के टैंकर्स को टारगेट कर रहे थे और ऑलमोस्ट इसी तरह की एक सूरत हाल पैदा हो गई थी। लेकिन ये टैंकर वॉर 7 से 8 साल चली और उसका पीक जो है वो पीरियड वो 2 से 3 साल का है, तकरीबन 86-87 में, जब फिर यूएस नेवी ने एस्कॉर्ट करना शुरू कर दिया कुवैत के ऑयल टैंकर्स को अपना फ्लैग दे के, उनको अमेरिकन उन्होंने ऑयल टैंकर डिक्लेयर किया और उनको एस्कॉर्ट किया। तो ये नौबत तो मेरे ख्याल में अभी इतनी जल्दी नहीं आएगी। आपने कहा कि ईरान कब तक ये बर्दाश्त कर सकता है, तो जैसे कि उनकी जो मेन नेवी है उसको तो तबाह करना रिलेटिवली एक आसान काम था, मगर आईआरजीसी नेवी और उनकी माइनिंग कैपेबिलिटी और उनकी जो कोस्टल मिसाइल बैटरीज हैं, बैलिस्टिक मिसाइल बैटरीज हैं, जो कि उनके पूरी ज्योग्राफिकल डेप्थ में फैली हुई हैं, उसको ये कहना कि मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा, वो एक थ्रेट मुसलसल रहेगा। और ये एक अगर कोई पीसफुल सेटलमेंट या एक वॉर टर्मिनेशन की तरफ हम जल्दी नहीं जाते तो इसके बहुत नेगेटिव मुआशी असरात पूरी दुनिया सफ़र करेगी, क्योंकि ये मिडल ईस्ट तक मामला नहीं है, क्योंकि जितनी भी तजारती जहाज़ हैं वो पूरी दुनिया को सप्लाई कर रहे हैं। जब इंश्योरेंस के रेट हाई हो गए हैं, तेल की जो है कीमत वो बढ़ गई है, तो इसकी वजह से पूरी दुनिया इसमें इकोनॉमिक डैमेजेस सफ़र। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल साहब हमसे। और नाज़रीन, मैं आपको आखिर में ये जो आबनाए हुर्मुज़ है, जिसको हम स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ भी कहते हैं, जिसके बारे में एडमिरल जावेद इकबाल साहब ने बताया कि ये दुनिया की इकॉनमी की शहरग है, इसकी जो अहमियत है उसके हवाले से मैं आपको मज़ीद सिर्फ इतना बताऊँगा कि आबनाए हुर्मुज़ और बाबुल मंदब जो है ये आलमी तवानाई और तजारत के लिए दुनिया के सबसे अहम समुद्री मराकज़ हैं और आलमी पेट्रोलियम मसनूआत का 20% हिस्सा हुर्मुज़ से गुजरता है। इसका अदम इस्तेहकाम आलमी मुईशत के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। मौजूदा जंगी सूरत हाल और फ़ौजी स्ट्राइक से पैदा होने वाली गैर यकीनी सूरत हाल से तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है और हुर्मुज़ और बाबुल मंदब की गैर यकीनी सूरत हाल का असर बराह रास्त पाकिस्तानी मुईशत पर भी पड़ रहा है, जिसकी वजह से महंगाई जो है वो बढ़ रही है। पाकिस्तान की दरामदी तेल का 70 से 80% और कुल बैरूनी तिजारत का 90% जो है वो आबनाए हुर्मुज़ से गुजरता है। इन समुद्री रास्तों की स्ट्रेटेजिक अहमियत के पेश नज़र पाकिस्तान बहरिया जो है वो बाकायदा गश्त कर रही है और उसने अपनी समुद्री निगरानी को भी बढ़ा दिया है और पाक बहरिया कौमी सलामती की बुनियादी ज़िम्मेदारी के तौर पर कौमी जहाज़रानी, तेल, तवानाई और तजारत को बातातुल जारी रखने के लिए शिपिंग लाइन की हिफाजत भी कर रही है। तो आबनाए हुर्मुज़ की अगर ईरान ने नाकाबंदी कर दी है और जो उनकी रेवोल्यूशनरी गार्ड की नेवी जो कि अलहदा से है उसके बारे में आपने सुन लिया, रियर एडमिरल जावेद इकबाल साहब कह रहे हैं कि उसको तबाह करना इतना आसान नहीं है, तो इसका मतलब है कि ईरान की तरफ से जो मुज़ाहमत है वो काफ़ी अरसा तक जारी रह सकती है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।